تو ساتھیوں ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، رزق کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، اور کسی نے بڑا خوبصورت اس پہ کلام لکھا ہے، یہ عربی کے اندر ہے، میں اس کا نچوڑ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رزق اصل میں ہے کیا۔ تو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ رزق جو ہے اس کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن انہوں نے اسے بیان کس طرح کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ رزق اگر اچھا اخلاق آپ کے پاس ہے، حسن اخلاق بھی ایک رزق ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ذہنی سکون میسر ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رزق ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو عزت اور شرف عطا کر دیا گیا، معاشرے میں لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے رزق ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک بہتر کردار کا مالک شوہر ملا ہے، یا ایک خوش خصال اچھے اخلاق کی مالک بیوی ملی ہے، اگر آپ کو نیک اور صالح دوست اور رشتہ دار ملے ہیں، اگر آپ کو صحت مند اولاد ملی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے آپ کے لیے۔ تو اسی طرح انہوں نے چاند ایک اور چیزیں بتائیں کہ اگر آپ کے پاس حلیمی ہے، طبیعت کے اندر نرمی ہے، خوش اخلاقی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رزق کے اندر آتی ہیں۔ تو دیکھیں ایک چیز جو ہمیں واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن آپ کے پاس عزت ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ خوش اخلاق ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ذہنی طور پہ پرسکون ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اور مخلوق کے لیے خیر سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو اللہ پاک نے نیک صالح اولاد عطا کی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کو اچھے دوست میسر ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے اندر حلیمی ہے، کریمی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ سکون کی نیند سوتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے رزق اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کریں۔ رزق جو ہے اس کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی ذات میں دیکھیں، اس نے آپ کو کتنی خوبیوں سے نوازا ہوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔